پھر اپنی زبانوں کو معطر کریں درود محمد و آل محمد سے۔ قبولیت مجلس ادا کے لیے ایک خلوص بھری صلوات پڑھیے۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله النور بسم الله النور النور بسم الله النور على نور بسم الله الذي خلق النور من النور الحمد لله الذي خلق النور من النور وأنزل النور على الطور والبيت المعمور والسقف المرفوع في كتاب مسطور في رق منشور على نبي محبوب الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا المصدق نبينا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سواد. مولانا حضرت خداران محمد و آل محمد دوست داران غلامان آل محمد عزاداران برساداران سوگواران سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا مولا کوئی گم دے سوائے ہونے اہل بیت کے کہ ہم جئیں اس جہان فانی میں تو علی علی کرتے ہوئے اور اس جہان فانی سے جہان ابدی کی راہوں کو روشن کرتے چلے جائیں حسین ایک مرتبہ قبولیت دعا کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. مولا کی سماعتوں کو سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے ان جوانوں کو، ان بزرگوں کو کہ جو ذکر ولایت علی میں مست ہو کر ہوش میں
یہ مستی ہی وہ مستی ہے جو درد سے بیگانہ نہیں کرتی ہے بلکہ باخرت کرتی ہے. پھر دنیا چاہے تمہیں نادان سمجھتی رہے لیکن تاریخ کے صفحات پر بیرون دانا یہ مستی کسی دنیاوی شراب کی مستی نہیں ہے. یہ مستی ولائے اہل بیت کی مستی ہے. اور ولائے اہل بیت یعنی جہاں لفظ اہل بیت متصل ہو جائے تو اہل بیت تو وہ ہے کہ جس کے لیے خدا یہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس البیت ویطہرکم تطہیرا. جہاں کوئی رجس آ نہ سکے وہاں سے ڈرے اہل بیت. اور ہم مسلسل 5 ایام سے مرکز اہل بیت کی گفتگو کر رہے ہیں. اور میں نہیں کہہ رہا حقیقت یہ ہے کہ میں مجھ پر جو واقعہ گزرا ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ میں قبر کا ٹکوا بنوانے کے لیے ہے. میں نے کہا اس میں پنجابن کے نام لکھ دو. اس نے کہا اچھا. اس نے پہلے لکھا فاطمہ یا علی لکھا تھا. اس وقت تھوڑا کیونکہ میں کو یاد تو کر کے آیا نہیں ایک ذہن میں بات آ گئی واقعہ عرض کر رہا ہوں. اس سے پہلے لکھا علی. اس کے بالکل اپوزٹ میں لکھا فاطمہ. علی کے نیچے لکھا حسن کے اپوزٹ میں فاطمہ کے نیچے لکھا حسین. بیچ میں لکھا محمد. اپنے حساب سے اس نے صحیح لکھا. میں نے کہا نہیں ایسے نہیں. کہا پھر کیسے لکھوں؟ میں نے کہا بس اس میں کوئی چینجنگ نہ کرو. ایک چینجنگ کر دو کہ جہاں آپ نے علی کا نام لکھا ہے فاطمہ کا نام لکھا ہے وہاں علی کا نام کر دو. جہاں علی کا نام لکھا ہے وہاں محمد کا نام لکھ دو. اور جہاں محمد کا نام بیچ میں لکھا ہے وہاں فاطمہ کا نام لکھ دو. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو ترتیب خراب ہو جائے گی. میں نے محمد سب سے افضل ہے. میں نے افضل کو مرکز سے لکھا ہے. میں نے کہا جہاں میں بات کر رہا ہوں جہاں میں بات کر رہی سیلابپور کی بات ہے. میں دور کی بات نہیں سیلابپور کی بات ہے. پہلے کی بات ہے. میں آپ سے میں نے اس کے سامنے حدیث کے ساتھ بیان نہیں کی کہ کیا میں اس کے سامنے بات میں نے کہا میں اپنے خیال کے مطابق لکھوا رہا ہوں. میرے ذہن میں جو ہے میرے ذہن میں کیا تھا کہ خدا جب نرگز اہل بیت فاطمہ کو قرار دیتا ہے اور یہ کر دیتا ہے کہ ہم فاطمہ ابو ہو بابالو ہو بابلو ہو. سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں جب رسول بھی موجود ہے جب علی بھی موجود ہے دونوں بظاہر افضل ہیں لیکن یہاں فضیلت کی بات نہیں ہے. یہاں یہ بات ہے کہ دیکھو جس کا رشتہ فاطمہ سے ہوگا اس کا رشتہ رسول سے بھی ہوگا علی. ان بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصل لربک وانحر. بس فوراً اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی دو. انا شانئک هو الابتر. بے شک تمہارا دشمن ہی بے عقل ہوگا. تمہارا دشمن ہی بے نسل ہوگا. تمہارا دشمن ہی بے اولاد ہوگا.
دشمن ہی بے نام ہوگا، تمہارا دشمن ہی گمشدہ۔ یہ اس ابتر میں، اور دیکھیں قرآن نے ابتر کو ایک مرتبہ، بلکہ میں نے 5 الفاظ کل بتائے تھے، میں وہ بھی نہیں کرنا چاہ رہا، ابتر پہ تھوڑی سی گفتگو۔ دیکھیں قرآن نے ایک مرتبہ ابتر کو استعمال کیا، اور حدیث میں بھی جہاں تک میرا اندازہ ہے، میں کوئی یعنی دعوے سے بات نہیں کر رہا، لیکن میں نے جتنی حدیثیں پڑھی ہیں وہاں بھی میں نے ابتر کو ایک حدیث میں پڑھا۔ میں نے حدیث میں ایک ابتر کو پڑھا۔ یہاں ابتر ہے بمقابلہ کوثر، اور وہاں ابتر کسی مقابلے میں ہے لم یبدأوا بسم اللہ، جو اپنے کام کی ابتدا بسم اللہ سے نہیں کرتا، فہو الابتر، تو وہ کام ابتر ہو جاتا ہے، وہ کام ابتر ہو جاتا ہے، یعنی بے نام نشان ہو جاتا ہے، اس میں برکت نہیں رہتی۔ برکت جب آپ نے ہٹا دی، یعنی بسملہ برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور کوثر تو وہ ہے کہ جو ہے ہی مبارک، کوثر تو وہ ہے جو ہے ہی مبارک۔ کوثر کرنے نے بتایا۔ آج تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَرَ، اے رسول ہم نے آپ کو دیا یدین کوثر۔ اب دینے کے لیے عربی میں آپ سب جانتے ہیں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور قبلہ تو پورا اشعار یہاں پہ پڑھ چکے ہیں، یقیناً انہوں نے یہ بات آپ سے کی ہوگی۔ عربی میں دینے کے لیے کتنے لفظ استعمال ہوتے ہیں؟ 2۔ ایک ہے یُعْطُونَا، ایک ہے أَعْطَيْنَا۔ یُعْطُونَا یا یُعْطِی یا عطا، الف بار ہے، الف تے یہ کھڑا زبان عطا۔ زیادہ آپ اپنے ذہن پر زور نہ ڈالیں، ایک الف والا عطا، ایک عین والا عطا، ایک تے والا عطا، ایک توئے والا عطا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو گیا، بچوں کے ذہن میں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ۔ عطا عطا، ٹھیک۔ اس عطا کے معنی بھی دینا، اس عطا کے معنی بھی دینا۔ فرق کیا؟ ایک تو وہ فرق ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک یہ جو الف والا عطا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ بغیر استحقاق کے ساتھ اگر کوئی چیز دی جائے، یعنی کوئی حق رکھتا ہے کسی چیز پر، کوئی کسی کا حق ہے، وہ ہم نے اس کو دے دیا، یہ ہے عطا، الف والا اور تے والا عطا۔ جیسے مثال دے دوں، آپ کے چہرے کے شکلیں بتا رہی ہیں کہ شاید آپ کے میں نے کوئی مشکل مضمون پڑھ دیا ہے، حالانکہ کئی بار آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ مثال دے دوں بچوں کے لیے، میں گیا کہیں پہ، کپڑا لے کر گیا درزی کے پاس، میں نے کہا میرا سوٹ سی، کیونکہ اس معاملے میں میں تھوڑا کریزی ہوں، اس لیے اسی کی مثال دے دیتا ہوں۔ کہا کپڑا لے کر گیا کہ میرے ایک سوٹ سی دو، اور اس سے میں نے یہ کہا کہ کیا لوگے؟ اب اس نے کہہ دیا 700 800 1200 1300 ایک چڑھ رہی ہے۔ غلام رضا بھائی کے پاس ہم گئے نہیں، یہ پتہ نہیں یہ کیا لیتے ہیں، پتہ ہمیں کر بابا بولا صلاح ناراض ہے بھائی رضا سے۔ میں نے تو اس لیے سلوار پڑھائی کہ برکتیں ان پر نازل ہو، اگر برکت کا نزول چاہتے ہیں تو میں نے کہا، اس نے کہا بھائی جب فار ایگزامپل فرض کر لیتے ہیں سپوز کہ اس نے کہا 1000 روپے، میں نے کہا ٹھیک،
معاملے میں بہت تیزی ہوں. ایک اس کا کالر اچھا ہونا چاہیے, ایک اس کا فنکشن ہونا چاہیے. ایک کالر ایک کف. چلا یہ 1000 روپے مزدوری طے ہے, میں نے مان لیا. اب 1000 روپے اس کا حق ہو گیا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی. یعنی جو اجرت طے ہو گئی وہ اس کا حق ہے. میں گیا, جو اس نے وقت دیا تھا اس نے میرا سوٹ مجھے واپس کیا. میں نے دیکھا مجھے سوٹ کی سلائی پسند آئی. اس نے کہا تھا 1000 روپے, تو 1000 تو ہے الف والی رقم, مجھے پسند آ گیا, میں نے 100 روپے اور لے لیے. اب یہ جو 1100 میں 100 بڑھا کر دیے ہیں, یہ 100 ہے عین والی. کیا مطلب یہ کہ حق نہیں تھا, استحقاق نہیں رکھا, لیکن میں نے اس کو دے دیا بغیر استحقاق کے. مجھے چیز پسند آ گئی. اب عطا اور عطا کا فرق سمجھ میں آ گیا. یہ تو ایک جہت ہے, ایک جہت اور بھی ہے کہ جو عطا ہو جاتی ہے نا چیز, وہ عطا کر دینے والے کی ملکیت ہو جاتی ہے. اب تصرف اس کا ہوتا ہے تو جیسے چاہے اس پر تصرف کرے. جیسے کہ حضرت سلیمان نبی نے دعا مانگی تھی, رب حبلی ملکن لا ينبغي احد من بعدی. اے پروردگار مجھے ایک ایسی سلطنت عطا فرما کہ جو میرے بعد اور کسی کو نہ ملے. سنے وہ معاملات ہیں آپ کے. پروردگار نے دی, کیا کہہ کر دی؟ ہاذا عطاؤنا, عین والا عطا ہے. ہاذا عطاؤنا, یہ تم پر ہماری عطا ہے, تمہارا استحقاق نہیں تھا, لیکن تم ہماری بارگاہ میں تم نے دعا کی, ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں. اب استحقاق کے بغیر عطا کر رہے ہیں, لیکن کیونکہ عطا ہے تو اب تمہاری مرضی ہے, تو اپنے پاس رکھو یا کسی کو دے. توجہ چاہ رہا ہوں, اب تمہاری ملکیت ہے, تو اپنے پاس رکھو یا کسی کو دے دو. آدھا عطا ہوگا, یہ ہماری عطا ہے. عطا سمجھ میں آ گئی. اب سمجھ میں آیا کہ رسول نے 39 دن گزرنے کے بعد 40ویں دن جب علم دیا ہے تو عطا الف والا کہہ کر نہیں دیا, بلکہ عطا عین والا کہہ کر دیا ہے. علی آج کے بعد علم تمہارا ہے, تمہاری مرضی تم اٹھاؤ, تمہاری مرضی عطا. علم علی والوں کا, اسی لیے تو دوسروں کو علم سے جڑو. اب عطا کا مطلب سمجھ آئے گا. اب عین والا عطا اور الف والا عطا, ایک اور جہت ہے اس میں. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ایک سلوات کا تحفہ مجھے دیں, پھر انشاءاللہ میں آگے بڑھوں گا. دیکھیے الف والا عطا تھوڑا سا آگے آ جائیں, تاکہ اگر آپ یہ بیچ کا خلا بھر دیا کرے نا تو پھر میں بھی ڈسٹرب نہ ہوں اور آپ بھی ڈسٹرب نہ ہوں. ایک مرتبہ مل کر دعوت دو سلوات کریں. مولا سلامت, مولا سلامت. میں نے پہلے کہا کہ اگر جو بزرگ ہیں مجھے شرعی رکھتے ہیں, یہ میں ان کے لیے نہیں کہتا ہوں کیونکہ مجھے خود پتا ہے. اور آج پتا ہے آپ کو میں بتا دوں پہلے ہی, آج پرسوں مجھے کہہ دیا گیا تھا کہ 5ویں مجلس بھرے آپ ڈیڑھ, یہ مجھے کہہ دیا گیا تھا, لیکن میں پڑھوں گا نہیں. بھائی بلا بھائی کی نظریں چوڑی ہو گئی.
یہ سب میرے چاہنے والے ہیں، اللہ ان کی سلامت رکھے کہ ان کے ساتھ رہ کر ہم نے یہ سیکھا ہے۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے سب کچھ ہیں۔ عطا اور عطا تو یہ کی تعریفیں میں فکر نہیں کرتا۔ عطا الف والا اور عین والا، ایک اور جہیز مجھے نہیں پتا یہ جہیز آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا۔ الف والا عطا جہاں آتا ہے وہاں ہے کھل کر دینا، یعنی کھل کر کا مطلب ہے بالاعلان دینا، بااعلان دینا، ظاہر کر کے دینا۔ اور عین والا عطا جو ہے، عطیہ جو ہے وہ چھپا کر دیا۔ عطا چھپا کر ہوتی ہے، جیسے ہے عطا الف والا یؤتون الزکات، زکات ادا کرو۔ اب آپ فقہ میں جا کر دیکھ لیجیے گا کہ فقہ میں یہ ہے کہ صدقہ چھپا کر دو اور زکات دکھا کر دو۔ کیوں صدقہ چھپا کر دو؟ توجہ کر رہا ہوں، صدقہ کیوں چھپا کر دو؟ ایسے دو صدقہ کہ اگر ایک ہاتھ سے دے رہے ہو تو دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ ہے کسی کی مدد، صدقہ ہے کسی کی مدد۔ تو اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی میرا بندہ کسی کے سامنے رسوا ہو جائے۔ اسی لیے اماموں کی تعلیمات میں ہمیں یہ بھی ملتا تھا کہ جب سائل گھر میں آتا تھا تو بعض اوقات دیوار کے دوسری طرف سے ہاتھ نکال کر دے دیتے تھے کہ نہ لینے والا دیکھے نہ دینے والا دیکھے، نہ دینے والا دیکھے نہ دینے والا دیکھے۔ لیکن زکات کے لیے کیا کہا؟ یؤتون الزکات، زکات تم پر واجب ہے، اس لیے دکھا دو تاکہ تمہارے گواہ ہو جائے۔ اور دیکھو علامہ ذیشان ہے کہ جواری صاحب اللہ کہا کہ چندہ جب بھی دو لوگوں کے سامنے دو، چندہ جب بھی دو لوگوں کے سامنے دو، اگر اعلان دو مہینے میں دو، کیوں؟ اس کی دلیل دیتے تھے، دلیل یہ دیتے تھے کہ بعض اوقات لوگ چہرہ دیکھ کر چندہ دیتے، ہاں چہرہ دیکھ کر چندہ دیتے۔ کیا مطلب؟ اب دیکھیں آپ کی تعمیرات ہو رہی ہیں مسجد کی، امام بارگاہ کی، تو اب یہاں اشتہارات بھی آ رہے ہیں، فلاں نے اتنا دیا، فلاں نے اتنا دیا، فلاں نے اتنا دیا، اچھی بات ہے۔ اب اگر کوئی دیکھتا ہے یہ علی رضا نے، اب علی رضا کا نام میرے سامنے اس لیے آ رہا ہے کہ بات میں یہ سامنے بیٹھے ہیں، میرے چہرہ بھی ادھر جا رہا ہے، پتہ نہیں نام بھی نہیں صحیح دے رہا ہوں، کیونکہ ناموں کے معاملے میں میں اکثر بھول جایا کرتا ہوں، کسی کا نام کسی پر چشمہ کر دیتا ہوں۔ تو علی رضا میں نے دیکھا یار علی رضا بھائی بیچارہ ایک درزی دکان پہ کام کرنے والا بیچارہ، اس کی روزانہ کی آمدنی 500 روپے بھی نہیں ہے اور یہ 50,000 روپے چندہ دے دیا اس نے۔ پھر میں کیا کروں گا؟ مجھے یہ ہو، میں کہہ رہوں گا بھائی اس نے 50,000 دیا، میری طرف سے 1,00,000 روپے لے لو۔ ہاں لکھ لو کا مطلب آدھا نہیں ہے، کیونکہ یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے حکمران بھائی کہیں ایسا نہ ہو کل کو مجھے پکڑنا چاہیے، آپ نے کل ممبر پہ کہا تھا 1,00,000 روپیہ لکھ لو، کوئی دلیل نہیں کہ کچھ لوگ چہرہ دیکھ کر چندہ دیتے ہیں۔ یؤتون الزکات، زکات الگ اعلان دو، کھول کر دو، لوگوں کو پتہ چلا کر دو، تاکہ لوگوں میں، کیونکہ یہ مدد نہیں ہے، زکات مستحق کا حق ہے۔
دیکھو مستحق کسے کہتے ہیں؟ مستحق اسے کہتے ہیں، ہماری زبان میں تو مستحق کیسے کہتے؟ اسے کہتے ہیں جو نادار ہو، جو بیچارہ ہو، مفلس ہو. لیکن مستحق اصل میں کسے کہتے ہیں؟ جو حقدار. مستحق نکلا ہی حق سے، مستحق مانا حقدار. تو اگر حقدار کو آپ حق دے رہے ہیں تو فضل سے حقدار بھی دے رہا ہے اور دینے والا بھی دے رہا ہے کہ میرے ذمہ یہ فضل ہے کہ میں اس کو دوں. اور میں نے کہا تھا تیسری مجلس میں کہ اگر ہم اپنے فضل ادا کرنا شروع کر دیں تو لوگوں کو حق مانگنے کی ضرورت نہیں. اگر ہم حق مانگنا شروع، حق دینا شروع کر دیں تو پھر یہ انتظار ختم ہو جائے گا، یہ اختلاف ختم ہو جائے گا، یہ اختلاف ختم ہو جائے گا، یہ افراتفری ختم ہو جائے گی. اصل یہ ہے ہم بینر لے کے نکلتے ہیں کس کے لیے؟ ہمارا حق دو، ہمارا حق دو، ہمارا حق دو. بڑے بڑے احتجاج کس لیے ہوتے ہیں؟ اپنے حق کے لیے. بھائی حق کے لیے تو احتجاج کر رہے ہو، کبھی فرض کا بھی سوچا کہ ہم پر فرض کیا ہے؟ تو اس کے گفتگو نہیں کر رہا، ورنہ پھر پائے گا گفتگو ہو جائے گی. تو اب سمجھ میں آیا؟ یوتونا اگر اعلان دینا، اعطینا یعطیکا چھپا کر دوں گا. وہاں بھی پروردگار نے جب وعدہ کیا بتایا نہیں کیا دوں گا، وَلَسَوْفَ یعطیکا رَبُّکَ فَتَرْضَىٰ. ابھی ہم تجھے کھو دیں گے کہ جس سے تو راضی ہو جائے گا. وہاں بھی یعطیکا اعطا کا لفظ استعمال کیا وعدے میں، اور جب وعدے کو وفا کیا تب بھی آوینا کا. پروردگار نے جہاں وعدہ کیا وہاں بھی. اب عطا پروردگار ہمارے لیے تو حکم ہے کہ یعطونا اگر ہو تو آنا، عطیہ اگر ہو تو چھوٹ کر. کیا تم نے بھی ایسا ہی کیا؟ ہاں، میں نے جب یعطونا استحقاق کے مطابق دیا تو سب کو بدلا کر دیا اور کہا، اعلان کیا، ان یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما. یہ آتینا استحقاق رکھتا ہے کہ آل ابراہیم کو ہم کتاب بھی دیں گے، حکمت بھی دیں گے، ملک عظیم بھی دیں گے. یہ استحقاق ہے. خود کر دیں گے، الگ الگ دیں گے. کیا تم سے حسد کرو گے؟ اس لیے مولا کائنات نے جب خط لکھا تھا شام والے کو تو یہ کہہ کر لکھا تھا کہ انتم حاصل وان المحسودون، تم حاصل ہو اور ہم وہ ہیں جن سے حسد کیا گیا. یہ خود کا اعلان کیا پروردگار. لیکن جہاں آتینا کا وہاں پروردگار عالم نے صرف صفت بتائی، کوثر. وہ کوثر وہ ہے کہ جس کی نسل کا قیامت باقی رہے گی. اے حبیب تم رنجیدہ کیوں ہوتے ہو؟ اور عزیز ہو رسول کی جن آپ کو بتا چکا ہوں کہ رسول نے جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوا تو خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکانے کا حکم کیا. جاؤ اسے لے جا کر خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دو. ہے نا؟ آپ نے سنا ہوا ہے. اور میں بھی ابھی 3-4 دن پہلے جب شان نزول بتا رہا تھا تو میں بتایا کیوں، کس لیے. دیکھو یہ میں نے کئی کتابوں میں نہیں پڑھا، ایک خیال آیا ہے اور یہ خیال بھی میرا نہیں ہے، یہ بھی میں بتا رہا ہوں. ہاں، بڑے عالم کا ہے، نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، اس وجہ سے میں نہیں بتا رہا. جب ہوگا انشاءاللہ نام میرے ذہن میں آ جائے گا. کسی دوسرے کو مجھے پڑھنا کچھ اور ہے، اس میں تو یاد آتا جا رہا ہے، پڑھتا چلا جا رہا ہوں. کیوں لگتا ہے؟ اب وہ عالم کہتے ہیں اور میرا دل سمان ہے. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے لٹکانے کا حکم دیا کہ وہ جو تانا دے رہے تھے اپنی محفلوں پر بیٹھ کر ان کو خبر مل جائے، ان میں اعلان ہو جائے کہ اے رسول تجھے کوثر ملے گا، تیرا دشمن اب رہے گا. ان میں اعلان ہو جائے، ان کو پتا چل جائے وہ جو تجھے اپنا ہونے کا تانا دے رہے ہیں ان
وہ معلوم ہو جائے اب تک میرا رسول نہیں ہے، میرے رسول کو تو کوثر دے رہا ہوں، اب تک تم ہو تمہارا نام و نشان نہیں رہے گا۔ بس ابھی جانے محترم، اسی لیے پروردگار عالم نے جو کوثر عطا کی تو اس کوثر کی آل کا، اس کوثر کی اولاد کا، اس کوثر کی نسل کا قیامت تک کے لیے محمد کا نام جوڑ دیا کہ اگر نماز بھی پڑھے گے تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے بغیر تمہاری نماز وہ کوثر ہے، وہ کوثر ہے کہ جس کے بغیر، جس کی آل پر، جس پر درود کے بغیر، اور یہ درود قیامت تک کے لیے اس لیے رکھ دیا کہ اب تک کہنے والے قیامت تک چلتے رہے، اور محبت رکھنے والے قیامت تک میرے علی کے جوش میں، مستی میں، خرد کی منزلوں کو پار کرتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے آگے راضیہ مرضیہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ عالمہ غیر مولمہ محدثہ ام ابیہا بآواز بلند تر کوثر عطا کریں گے، دیکھو ایسے چھپا کر دیں گے کہ جو ہمارا امیر فرشتہ بھی ہے اس کو روک دیں گے، یا ہم ہوں گے یا تو ہوگا یا عطیہ ہوگا، عرش پہ بلا کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزان محترم، انا اعطینا کل کوثر۔ علامہ عبد الحسین امینی صاحب کہتے ہیں کہ الفاطمۃ ہدیۃ المنان والکوثر القیم فی القرآن۔ فاطمہ منان کی طرف سے ہدیہ ہے اور قرآن میں عدل کوثر ہے، وہ فاطمہ جو ہدیۃ المنان ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ قرآن میں جس کا لقب کوثر ہے، کوثر کس کا؟ کوثر کے لغوی معنی دیکھیں کیا ہے؟ کوثر کے معنی لغوی معنی خیر کثیر، مولا سلام خیر کثیر۔ اچھا کثیر جو خدا کی نگاہ میں کثیر ہے، انسان کی نگاہ میں کثیر نہیں، عام آدمی کی نگاہ میں کثیر نہیں، جو خدا کی نگاہ میں کثیر ہے۔ ایک ہلکی سی جھلک پیش کروں کہ کثیر کسے کہتے ہیں۔ قرآن جب جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے تو یہ کہتے ہوئے کرتا ہے کہ وفاقہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ۔ جنت کی نعمتیں اتنی کثرت سے ہوں گی کہ ان میں رکاوٹ نہیں ہوگی اور ان میں روک لینے کی اجازت نہیں ہوگی، ممنوع بھی نہیں ہوگی، مقبول بھی نہیں ہوگی، اور بس کوثر وہ ہوگی جو ابدیت لیے ہوئے ہو، اس میں بھی مقبول بھی نہ ہو، ممنوع بھی نہ ہو۔ فاقہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ۔ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی قطع برد نہیں ہوگی، کوئی خلا نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا، وہ دیکھو میں نے کیا کہا تھا پرسوں شاید کہا تھا کہ مشرک کو بھی پتا ہے، کہا نا جملہ، مشرک کو بھی پتا ہے پتا کہ اگر اولاد باقی نہ رہے تو نسل بھی ختم ہو جاتی ہے، آثار بھی ختم ہو جاتے ہیں، پیغام بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اب کوثر کوئی ایسی شے ہونا چاہیے جو محمد کے نام کو بھی
رسول کے نام کو بھی باقی رکھے، رسول کے پیغام کو بھی باقی رکھے. کیوں؟ اور یہ پیغام کب تک چلے گا؟ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبٌ. یہ دین واصب ہے. قرآن کیا ہے؟ دین واصب ہے. واو الف صاد بے واصب. واصب کے معنی کیا ہے؟ وہ جو کنٹینیوس ہو، جس میں کنٹینیوٹی ہو، جو ہر دم جاری رہے، جو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی رکے نہ، جس میں رکاوٹ نہ ہو، جس میں خلا نہ ہو، جس میں قطع نہ ہو، جس میں بیچ میں اسپیس نہ ہو. اسپیس آ جائے جب دین قیامت تک بلا مقدور آ رہا ہے. دین واصب ہے تو دین کا محافظ بھی واصب ہونا چاہیے. تو اب کوثر نے یہ وعدہ، کوثر میں یہ پیغام ہے کہ رسول تیرا نام بھی قیامت تک باقی رہے گا، تیرے پیغام کا محافظ بھی قیامت تک باقی رہے گا. تو آج اللہ اکبر کی صدائیں یہ بتلا رہی ہیں کہ رسول کا کوئی نام لیوا، رسول کا دین کا چلانے والا آج بھی موجود ہے. اور دیکھیں یہ کوثر جو عطا کیا گیا ہے، یہ ایک لقب بیوی کا کوثر بہت زیادہ ہے. بیوی کے علامہ واعظ کہرانی نے اپنی کتاب خصائص فاطمیہ میں 135 لقب نقل کیے ہیں. 135 لقب. 135 کا عدد جانتے ہیں؟ جناب فاطمہ کے نام کے اگر عدد نکالیں گے تو 135. اگر ان کو جوڑیں گے مفرد عدد نکالیں گے تو 9. لقب بھی اتنے ہی ہیں 135. اس میں سے ایک لقب ہے ممتحنہ. آپ سے بات کی تھی اس لیے تھوڑا سا تذکرہ، تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی کیونکہ دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں ہے. بہت آگے بڑھ چکا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی کی بات نہیں ہو جائے. میں نہیں چاہتا. ممتحنہ. دیکھیں آپ زیارتیں پڑھتے ہیں، 14 معصوم کی زیارتیں تو پڑھتے ہوں گے نا، یا کم از کم جو جس زیارت پر گیا ہے اسی زیارت کو پڑھتا ہوگا. جتنی بھی زیارتیں ہیں مفاتی کو اٹھاتے نہیں دیجیے گا، جتنی بھی زیارتوں میں مفاتی سے ہی پڑھتا ہوں، جتنی بھی زیارتیں ہیں معصومین علیہ السلام کی، جناب فاطمہ زہرا کی زیارت کے علاوہ تمام زیارتیں شروع ہوتی ہیں السلام علیکہ. جو بھی زیارت آپ کسی معصوم کی پڑھے، رسول کی پڑھے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم اگر حضرت علی کی پڑھے، زیارت امین اللہ پڑھے، السلام علیکم یا امین اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، اگر امام حسن کی پڑھے، السلام علیکم یا حسن بن علی، اگر امام حسین کی پڑھے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. جتنے اماموں کی آپ نماز زیارت پڑھتے دیکھ رہے، رسول اللہ کی زیارت پڑھتے دیکھ رہے، تو لفظ شروع ہوتا ہے السلام علیکہ. واحد زیارت ایسی ہے جناب سیدہ کی کہ جو السلام علیکہ سے شروع نہیں ہوتی. بالواسطہ بیوی سے خطاب کیا جاتا، مستقیما بیوی سے خطاب کیا جاتا ہے، براہ راست بیوی سے خطاب کیا جاتا ہے. اور کیسے خطاب کرتے ہیں؟ یا ممتحنہ. اللہ اکبر. دیکھیں ایک ہوتا ہے ممتحن، ایک ہوتا ہے ممتحن، اور یہ نکلا ہے امتحان سے. امتحان آپ سب لوگ جانتے ہیں. اور تقریباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت تھوڑا سا فرق ہے کہ عربی میں جو امتحان ہے اور اردو میں جو امتحان ہے وہ تقریباً ایک ہی معنی میں، تقریباً ایک ہی معنی میں. وہ پھر جو معنی آگے جا کے بدلتے ہیں وہ بہت ہی گہرائی میں جا کے بدلتے ہیں، لیکن عموماً معنی ایک ہی. امتحان سے ممتحن، ممتحن. ممتحن جس کا امتحان دیا جائے، جو امتحان دے اس کو کہتے ہیں ممتحن. اور ممتحن
امتحان لے، امتحان لینے والے کو کہتے ہیں ممتحن۔ اچھا ممتحن یہ ہے مذکر، اگر اس کا مؤنث آئے گا تو آتا ہے ممتحنہ یا ممتحنہ، ممتحنہ یا ممتحنہ۔ ممتحنہ جس کی آزمائش کی گئی ہو یا جس کی آزمائش کی جائے یا جس کا امتحان لیا جائے یا جس کو آزما لیا جائے۔ اب جناب سیدہ کی زیارت شروع ہوتی ہے، یا ممتحنہ تو اے وہ بی بی جس کا امتحان لے لیا گیا۔ کس نے لیا؟ امتحان اللہ، اللہ نے جس کا امتحان لیا۔ کون اللہ؟ الذی خلقک، وہ اللہ جس نے تجھے خلق کیا۔ اللہ اکبر، توجہ کے ساتھ، یا ممتحنہ امتحانک اللہ الذی خلقک ان یخلقک ان قبل ان یخلقک۔ کب امتحان لیا گیا؟ قبل ان یخلقک، اس سے پہلے کہ تیری خلقت ہو اس نے تیرا امتحان لے لیا۔ سمجھ میں نہیں آتا؟ یہ ہے معرفت کی منزل۔ دیکھیں اس معرفت پہ کون پہنچتا ہے؟ اس معرفت پہ کون پہنچتا ہے؟ دیکھیں ہر مومن کا یہ مقام نہیں ہے۔ مولا کا فرمان ہے، معصومین کا فرمان ہے کہ ہمارے فضائل کو درد وہ کرتا ہے، ہمارے فضائل کو پر میں کیا کہوں، ہمارے برداشت، ہمارے فضائل کو، ہمارے عمل کو، عمل فضائل عظمت ایک ہی بات ہے، ہمارے فضائل کو وہ برداشت کرتا ہے وہ مومن کہ جس کا امتحان لیا جا چکا ہو۔ ہر ایک ہمارے عمل کو برداشت نہیں کرتا، ہر ایک ہمارے فضل کو برداشت نہیں کرتا، ہر ایک ہمارے فضائل کو برداشت نہیں کرتا۔ تو دیکھیں اگر کوئی فضائل کسی معصوم کا بیان کیا جائے اور آپ کا ذہن اسے قبول نہ کر رہا ہو تو یہ نہ کہا کرے کہ یہ ایسے نہیں ہے، آپ اللہ حافظ، آپ اللہ حافظ چھوڑ دیں، ہر ایک کی منزل الگ ہے۔ یعنی کیا لفظ ہے بی بی کی زیارت کے؟ آپ جہاں میرے نسخہ اتباع نہیں لیجیے گا، جائیے گا مفاتیح الجنان کھولیے گا، مفاتیح الجنان میں جو اعمال جنت البقیع ہے، زیارات والا جو پیج ہے اس کو کھولیے گا، زیارات جو جنت البقیع کی لکھی ہوئی ہے اس کو کھولیے گا، اس میں جو جناب فاطمہ الزہرا کی زیارت ہے اس کو دیکھیے گا۔ پہلا جملہ یہی ہے، یا ممتحنہ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک۔ اے آزمائش شدہ، اے امتحان شدہ، اے وہ بیوی جس کا امتحان لیا جا چکا ہے، کس نے لیا؟ اللہ نے۔ کون اللہ؟ جس نے تجھے خلق کیا، کب لیا؟ قبل ان یخلقک، تیری پیدائش سے پہلے، تیری خلقت سے پہلے۔ اللہ جانے یہ خلقت کا کون سا مرحلہ، لیکن خلقت کے بھی مراحل ہوتے ہیں۔ یہ کون سا مرحلہ ہے؟ کبھی اگر مجھے موقع ملا پوری مجلس میں اس ممتحنہ پر انشاءاللہ پڑھوں گا۔ ممتحنہ لیکن آج نہیں، آج صرف میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں، اسے ذہن کے کسی گوشے میں رکھ لیجیے گا، پھر کبھی پڑھوں گا۔ اور آج آپ سے بھی معذرت خواہ ہو کہ جو فرمائش آپ نے کی تھی وہ میں پوری نہیں کر سکتا، تاہم آپ میں گنجائش نہیں ہے۔ یا ممتحنہ کو کیوں السلام علیکم سے کیوں شروع ہوئے زیارت؟ السلام علیکم، ہر معصوم کی زیارت السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ یہ بی بی کی زیارت اس لیے کہ بی بی کی عظمت وہ ہے، پہلے عظمت کا قائل ہوگا پھر اس کا پہلے قائل وہ ہوگا کچھ نہ کچھ۔ اور دیکھیں معرفت کا پہلا قدم کیا؟ معرفت کا پہلا قدم ہی یہ ہے کہ بندہ اگر یہ جان لے کہ میں اس کی معرفت کے بارے میں کچھ نہیں، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، یہ معرفت کا پہلا، یعنی عظمت کو مان لیا
یہ وہ ہستی ہے جس کی معرفت کہ میں قابل نہیں ہوں، میں اس کی معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتا، یہ معرفت کا پہلا قدم ہے۔ میرے بھائی نے مجھ سے معرفت کا سوال کیا تھا، اللہ کہنے کہاں ہوں گے، تو معرفت کا پہلا قدم کہ میں کچھ نہیں جانتا، اس منزل پر آئے۔ اللہ اکبر، ممتحنۃ امتحنت اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک۔ اچھا امتحان تو دے دیا، امتحان دے دیا، لینے والے نے لے لیا، رزلٹ کیا آیا؟ رزلٹ کیا ہے؟ اب رزلٹ آ رہا ہے دوسرے جملے میں لما امتحان کے صابرتن، اور جو میرا امتحان قبل تخلیق لیا گیا، اے بیوی تو اس میں صابرہ قرار دی گئی۔ دیکھیں اللہ کا امتحان ایسا نہیں ہوتا، بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ ایک امتحان اپنے خلیل کا بھی لیا تھا، لیا تھا نہیں لیا تھا؟ وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کچھ کلمات کے ذریعے امتحان لیا تھا، کچھ کے ذریعے، اللہ کچھ کے ذریعے امتحان فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب مکمل کامیاب ہو گئے، پروردگار کی بارگاہ میں امتحان میں کامیابی 33% سے نہیں ہوتی، 100%۔ باقی یہ اس کا فضل ہے کہ وہ آپ کو ناکام ہو کر بھی کامیاب کرے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر جس کا پروردگار امتحان لیتا ہے، ایک تو عام جان کا پروردگار امتحان ہی نہیں لیتا، پروردگار کی امتحان چنیدہ بندوں کا لیا کرتا ہے۔ امتحان لیا ابراہیم کا، اور عزت چلاؤ، دیکھیں وہاں ہے امتحانات، یہاں ہے عزت تلا، فرق ہے دونوں میں۔ پھر کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا کہ امتحانات اور عزت تلا میں کیا فرق ہے۔ اور پھر دیکھیں ابراہیم کا امتحان اور آزمائش ہو رہی ہے زمین پر، ان کی خلقت کے بعد امتحان ہو رہا ہے، خلقت کے بعد بیوی کا امتحان ہو رہا ہے خلقت سے پہلے۔ اگر کم از کم خلقت بھی مانی جائے تو کم از کم یہ مانا جائے گا کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے بیوی کا امتحان دے دیا گیا، اس دنیا میں آنے سے پہلے بیوی کا امتحان دے دیا۔ کیا ہوا؟ فوجد کے لمن امتحان بصابرۃ، صابرہ پایا۔ وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، پروردگار نے ابراہیم کا امتحان لیا، اور جب ابراہیم مکمل کامیاب ہو گئے، کیا کہا؟ اعلیٰ انی جاعلک للناس اماما، جب ایک کلمات کے کچھ کلمات کے ذریعے سے امتحان ہو اور وہ کامیابی میں انسانوں کا امام بنایا جاتا ہے، اور جس کا تخلیق سے پہلے بتایا نہیں گیا کس چیز سے امتحان لیا گیا، کیسے امتحان لیا گیا، کہاں امتحان لیا گیا۔ جب وہ امتحان میں کامیابی ہوگی تو اس کا رزلٹ نکلے گا، وہ صابرۃ، وہ صابرہ پائی گئی، تو ہم صابر وہ ہوتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ فَأُولَٰئِکَ لَهُمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہ تو عام صابر ہوتا ہے، یہ دنیا میں اگر صبر کرتا ہے تو پروردگار اس پر صلوات بھی بھیجتا ہے، اس پر سلام بھی بھیجتا ہے۔ وہ جس کا تخلیق سے قبل امتحان لیا جا چکا ہو، امتحان پاس کیا جا چکا ہو، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ وہی ہوگی کوثر قیم فی القرآن، جس کی نسل اتنی پاک و پاکیزہ ہوگی، تو وہ اتنی باعصمت ہوگی کہ خدا کہے گا نہیں، خدا کا ارادہ ہوگا، جب سے مشیت خدا ہے، خدا کی مشیت میں ہوگا، انہا یرید اللہ
درجہ یہ ہے، یہ کم از کم درجہ ہے، یہ کم از کم درجہ ہے۔ اے اہل بیت نبوت، صحیح لفظ سمجھ گئے، اے معدن رسالت، ہم رجس کو تم سے دور رکھیں گے۔ اب اگر بی بی یہ کہیں علی بس مسائل سے متصل ہو گیا، کل میں وصیت پڑھی تھی نا بی بی کی، علی فلاں 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 میرے جنازے میں آ، جہاں عظمتیں بڑی ہے بی بی کی، جہاں فضائل بڑے ہیں بی بی کے، وہاں مصیبتیں بھی بڑی ہے بی بی۔ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک، بیوی کے امتحان سمجھ میں آ رہے ہیں، وعدے پہلے لے لیے گئے ہیں، امتحان ہو چکا ہے بیوی۔ اللہ اکبر، میں شہادت نہیں پڑھوں گا، شہادت والے دن میں اپنے بھائی محترم کے لیے چھوڑتا ہوں وہ پڑھوں گا۔ شہادت کے بعد کا ایک بات، عزیزوں کون ہے سیدہ؟ جس کی تعظیم میں رسول کھڑے ہوئے، میں رسول نہیں کھڑے ہوئے، جس کی شان میں، جس کی تعظیم میں رسالت کھڑی ہوئی، جس کی شان میں سید الانبیاء کھڑا ہوا ہے۔ اگر سید الانبیاء کھڑا ہے تو باقی معموم کیا بیٹھے رہیں گے؟ جس کی تعظیم کے لیے آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور خاتم الانبیاء کھڑا ہو جائے، اس بیوی کو سیدہ زہرا کہتے ہیں۔ بس عزیزو، جس کے دروازے پر آ کر رسول الصلاۃ 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 یا اہل بیت کی آواز بلند کرے، اگر کوئی اس دروازے پر لکڑیاں لے آئے، آگ لے آئے اور اتنی آوازیں بلند کرے، نامحرم و نامجمع نامانوس آوازیں، نبی نے کیسے برداشت کی ہے گی؟ ارے شب عاشوراء چلتا آوازیں میرے غیور امام زین العابدین کے کانوں میں پڑی، ایک مرتبہ چمک کر اٹھے، اما فضا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ ایک مرتبہ جناب فضا نے کہا، بیٹا سید سجاد یہ میرے بابا کے جانثار ہے اور ان کی عبادتوں کی آوازیں ہیں۔ سید سجاد کہتے ہیں، اما بھلے بابا کے جانثار ہو، ارے ہے تو نامحرم، ارے اتنے کبھی کیسے کہ میری بہنوں کے کانوں میں، میری بھبھیوں کے کانوں میں ارے نامحرموں کی آوازیں آ جائے۔ ایک مرتبہ سادہ سہارا لیا، سید سجاد گھر سے باہر نکلے، ارے جب حسین نے آتے ہوئے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں؟ غیظ و طلب سے سید سجاد لرز رہے، بابا ان کو کس نے اجازت دی؟ اتنے قریب آ گئے، ان کی آوازیں میری بہنوں کے کانوں سے ٹکرا رہی ہوں گی۔ بابا ایک مرتبہ حسین نے آواز دے دیا، سید سجاد آج کی رات برداشت کر لو، کل تم جانا بھی آ جانے۔ حضرت عمر اللہ میری سمجھ میں نہیں آتا، ارے اس زمانے کا مظلوم ترین انسان علی، اس نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ اور پھر ظلم پالائے ظلم، وہ نام ہے دروازے کو توڑتے ہوئے، دروازے کے درمیان زہرا کو پیستے ہوئے، ارے دروازہ گیا، دروازے کی بھیڑ میری آزادی کے سینے میں پیوست ہوئی، یا قصت خدائی، اے فضا میری
آئے میری بیوی کی پسلیاں ٹوٹ گئی، ہاں بیوی بڑی مصیبت ہے۔ بابا کے جانے کے بعد ارے ہر وقت سر پہ موت کی پٹی بندی رہتی تھی، ارے پہلو زخمی تھا، بیوی بغیر سہارے کے چل نہیں سکتی تھی۔ ہاں بیوی آپ نے برداشت کر دیا، علی کو پتہ نہ ہونے دیا، لیکن بیوی آئیے کربلا میں آپ کی جو کئی پسلیاں ٹوٹی تھی، ارے تلوار گرا تھا آپ کا، ارے دل کا چین آپ خون میں بنتا گھوڑے کی ٹانپے حسین کی پسلیوں کو توڑ رہی ہے، ارے پسلی نہیں حسین کی پسلیاں۔ حضرت اللہ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے پرساداروں۔ ہاں اداکاروں بس ایک منظر اور پیش کر رہا ہوں، جب میری بیوی کی شہادت ہو گئی، علی دیکھ کر لحد میں اتارا، لحد میں اتارنے کے بعد منظر آپ محسوس کریں، لحد میں اتارنے کے بعد ایک مرتبہ مرمد نبی کی طرف دیکھا اور دیکھ کر میرے مولا نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام، امی وابنتی، اے رسول میں اور آپ کی بیٹی انداز سے ربے جوارے کا، ارے میں نے تیری بیٹی کو آپ کی بیٹی کو تیرے جوار کے سپرد کر دیا، اور ایک اور لفظ کہا وہ شریعت ہے، اے اللہ کے رسول، اے میرے آمزاد، لیکن بہت جلدی کی زہرا نے آنے میں بہت جلدی کی، یہ منظر محسوس کیا آپ نے، علی کہہ رہے ہیں، علی آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، کلمہ آپ مسائل بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے رسول اللہ بیٹی آپ سے ملاقات ہو گئی، آپ پوچھ لیجیے گا امت نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، باقی خبریں آپ اپنی بیٹی سے لے لیجیے گا۔ اگر یہ منظر ایک منظر بالکل اس طریقے کا اور تاریخ میں نظر آیا، اور تاریخ میں نظر آیا، ارے صرف 60 سال کے صرف 50 سال کے بعد ایک منظر اور نظر آتا ہے، لیکن اس منظر میں فرق کیا ہے، یہاں علی ہے، لحد بھی بنی ہوئی ہے، کفن بھی دیا گیا ہے، غسل بھی دیا گیا ہے، تدفین بھی ہو گئی، علی کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی کو آپ کے جوار میں چھوڑ رہا ہوں، آپ کے جوار میں لے آیا ہوں، اب کربلا کا منظر دیکھیں، ایک منظر وہ ہے بے خوشبو کا خون میں آلودہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا وہاں علی ہے، یہاں زینب ہے، ایک مرتبہ لاشے پہ نظر پڑی، رخ کیا السلام علیکم یا جدہ، اے نانا زینب کا سلام، نانا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا نواسا، آپ کا حسین، ارے خاک خون میں بندیدہ ہے، کوئی غسل دینے والا نہیں، کوئی کفن دینے والا نہیں، واہ حسین واہ فاطمہ، واہ فاطمہ، واہ فاطمہ، سیعلم الذین ظلموا
أي منقلب ينقلبون ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم انصر حماة الدين والمسلمين إلهي بحق محمد أنت المحمود بحق علي أنت علي الأعلى بحق فاطمة أنت فاطر السماوات والأرض بحق الحسن وأنت المحسن بحق الحسین شہید وان قبلیم الاحسان پروردگار 5 12 14 کا واسطہ مخدوم ہے کونین کا واسطہ معصوم ہے کونین کا واسطہ دکھیاری ماں شکستہ پہلو بی بی کا واسطہ شکستہ تربت والی بی بی کا بابا مولا پروردگار اس بی بی کا واسطہ جو آج بھی مظلومہ ہے جس کی قبر کا کوئی نشان موجود نہیں میرے والد اس بی بی کا واسطہ منتظم ادا کا یہ فرش ادا بچھانا ازاداروں کا آنا پڑھنے والوں کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور مالک تجھے واسطہ کریمہ بی بی کا اے اکرم الاکرمین آقا کریمہ بی بی کے صدقے کریمہ بی بی کے شوہر کے صدقے کریمہ بی بی کے بچوں کے صدقے مالک منتظم اعضاء کے دلوں میں جو حاجتیں ہیں عزاداروں کے دلوں میں جو حاجتیں ہیں پڑھنے والوں کے دلوں میں جو حاجتیں ہیں اگر وہ حاجتیں تیرے عادل پر پوری نہ بھی اترتی ہوں اپنے فضل سے پورا کر میرے مالک تجھے واسطہ بیمار کربلا کا تجھے واسطہ بیمار مدینہ کا جو مومنین مومنات بیمار ہیں اس فرش اعضاء پر جو بیمار ہیں ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں جس نے میری ذمہ دعائیں صاحب کی اپنی لگائی ہے پروردگار بالخصوص اداکار انتظار حسین زبا محمد مٹھل کی بیٹی اور ایک اور نے مجھے دعائیں صاحب کے لیے کہا تھا مجھے اس وقت نام یاد نہیں آ رہا پروردگار تو عالم الغیب ہے ان تمام علی لوگوں کو بطوف علی لے کر بلا ولی مدینہ صاحب کے آج وہ کام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کر مصیبت زدوں کو مصیبت سے نکال بے وطنوں کو سلامتی کے ساتھ اپنے وطن کی طرف بڑھتا اس ملک کے خدا پاکستان کو استحکام عطا فرما اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما آزاداری اور اداکاروں کی حفاظت فرما پروردگار ہمیں حالت توجہ عطا فرما پروردگار ہماری عبادتوں میں ہماری آزاداری میں روحانیت عطا فرما پروردگار ہمارے ایمان کو امام ضمانت معرفت سے مستحکم فرما قلب امام ضمانت کو ہم سے راضی فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما تعجیل امام زمانہ کے وقت یوم الغیبت میں ان کے مصاحبین میں آبان و انصار و مددگاران میں شمار فرما ان کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما ربنا تقبل دعا بحق زہرا و ابیہا و بعدہا و بنیہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما متوجہ السلام علیکم